السلام علیکم گائز، دس از می عطا اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل عطا رومس۔ کیا آپ ملیشیا آنا چاہتے ہو اور ایجنٹ آپ سے 5 لاکھ روپیز مانگ رہا ہے تو ایجنٹ کو 5 لاکھ روپے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپ شیئر کرنے والا ہوں، کیونکہ میں بذات خود اس منتھ 3 بار ملیشیا جو ہے وزٹ ویزے پہ آ چکا ہوں اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا، کسی نے مجھے ڈیپورٹ نہیں کیا، کسی نے مجھ سے زیادہ کویشچن نہیں پوچھے۔ کچھ نارمل ڈاکومنٹس ہے جو آپ لوگوں کے پاس اگر ہو تو آپ ڈیپورٹ نہیں ہوں گے، اور نہیں آپ لوگ جو اور نہیں امیگریشن آپ لوگوں سے کچھ زیادہ کویشچن پوچھیں گے۔ تو ڈاکومنٹ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے وزٹ ویزا۔ سب سے پہلے وزٹ ویزا پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو خود اپلائی کرتے ہو وزٹ ویزا کو تو آپ آن لائن پورٹل سے کر سکتے ہو، ان کا ایک پورٹل ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود اپلائی نہ کریں، کیونکہ جب آپ خود اپلائی کرتے ہو تو آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہونا ضروری ہے، سیکنڈ آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو وہ بہت لیندی پروسیس ہے، اور اس میں شاید آپ لوگوں کو انٹرویو کال بھی آ جائے تو آپ لوگوں کو پھر ایمبیسی جانا پڑے گا، تو بہت لیندی پروسیس ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کسی بھی ایجنسی میں جانا ہے، انہوں نے آپ نے بس کہنا ہے کہ بھائی مجھے وزٹ ویزا چاہیے ملیشیا کے لیے۔ اس میں 2 ٹائپ کے جو ہے وہ ویزاز ہوتے ہیں، ون سنگل انٹری ویزا ہوتا ہے، اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ 6 منتھ کی ہوتی ہے، 6 منتھ میں آپ ایک دفعہ جا سکتے ہو ملیشیا۔ اور جو سیکنڈ ویزا ہوتا ہے وہ ملٹیپل انٹری ویزا ہوتا ہے 6 منتھ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملیشیا میں 6 منتھ کے اندر 6 دفعہ آپ جا سکتے ہو، اور ہر دفعہ آپ وہاں پہ 30 دن گزار کے واپس آ سکتے ہو۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے ملٹیپل انٹری ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں۔ ملٹیپل انٹری ویزا کی جو کوسٹ ہے وہ اراؤنڈ 34,000 پڑے گی آپ لوگوں کی۔ کچھ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو 30,000 میں بھی دے دیں گے، لیکن میکسیمم جو ہے وہ 34,000 تک جو ہے وہ جائے گی ارجنٹ بیسس پہ، یعنی اندر 2 دن کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو ویزا مل جائے گا۔ ویزا جب آپ کے پاس آ جائے، سیکنڈ چیز آتی ہے ٹکٹ۔ ٹکٹ آپ لوگوں نے پی آئی اے میں بالکل بھی نہیں بک کرنی۔ اگر اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ پی آئی اے میں ٹکٹ بک کرو گے، جو ملیشین امیگریشن ہوتی ہے نا، انہوں نے پی آئی اے کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پی آئی اے وہاں پہ لینڈ کرتا ہے، امیگریشن گیٹ پہ ہی کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو مسافر ہے خاص کر پاکستانی تو ان کو وہی سے سائڈ کر دیتا ہے۔ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ڈیپورٹ ہو رہا ہے آج کل، وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو ان کی جو ایجنٹس ہیں نا، کچھ بچت کے لیے وہ پی آئی اے میں ٹکٹ جو ہے بک کر لیتے، کیونکہ وہاں سے نا پھر ٹکٹ جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ وہ کینسل ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے آپ کو پی آئی اے میں ٹکٹ بک کر کے دیتے ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایئر ایشیا میں ٹکٹ لو، نہیں تو آپ بتیک ایئر میں ٹکٹ لو، کیونکہ جب آپ بتیک ایئر میں ٹکٹ لو گے تو امیگریشن سے پہلے آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، ایٹ لیسٹ آپ امیگریشن تک جا پاؤ گے، وہاں پہ آپ کلیریفائی کر سکتے ہو کہ بھائی میں جینین بندہ ہوں اور بس مجھے وزٹ کے لیے جانا ہے ملیشیا۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ جب آپ لو نا، 30 دن کا کبھی بھی نہ لینا، میکسیمم 1 ویک اور 2 ویک کے لیے آپ نے جو ہے بتانا ہے کہ میں بس 2 ویک کے لیے جا رہا ہوں، تو ٹکٹ بھی آپ نے اس حساب سے لینی ہے۔ یعنی اگر آپ نے 7 دن گزارنی ہے تو 7 دن کا ٹکٹ لینا ہے، 14 ڈیز گزارنی ہے تو 14 ڈیز کے میکسیمم، اس سے اوپر نہیں جانا ہے۔ اس سے اوپر جاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا امیگریشن پہ، پھر وہ کویشچن پوچھیں گے کہ آپ 30 دن کے لیے کیوں جا رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو ملیشیا میں۔ یہ چیز ہو گئی۔ ٹکٹ آپ نے لینی ہے بتیک ایئر میں یا ایئر ایشیا میں، پی آئی اے میں نہیں لینی، اور لینی ہے تو جو ٹکٹ لینی ہے وہ اپنے 14 ڈیز کا یا 1 ویک کا میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی، ویزا آپ کو مل گیا، ٹکٹ آپ نے لے لی، ساتھ میں کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کو۔ ٹکٹ کی جو کوسٹ پڑے گی وہ آپ لوگوں کو 150، 160 یا 170، اسی رینج میں آپ لوگوں کو آنے جانے کا ٹکٹ جو ہے وہ مل جائے گا، 130 تک بھی مل جائے گا۔ آپ لوگوں کی جو ٹوٹل کوسٹ آئے گی وہ آئے گی 180 اور 170، اس کے درمیان یا 2 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے۔ تو بجائے یہ کہ آپ ایجنٹ کو 5 لاکھ دو، اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ میں جو ہے اپنا کام ختم کر دو، یا اس سے کم 180 تک۔ ٹکٹ آپ نے لے لی 14 ڈیز کی، ویزا آپ کے پاس آ گیا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہوٹل بکنگ۔
ہوٹل بکنگ اگر آپ ملیشیا میں آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ نے اس سے کہنا کہ بھائی چیٹ جی پی ٹی سے مجھے ایک لیٹر بنا کے دو، اس میں آپ اپنا نمبر ڈالو، ایڈریس ڈالو کہ اور آپ نے بس تھوڑا سا یہ لکھ دینا کہ یہ بندہ ہے، پاسپورٹ نمبر ہے اس کا، اور اس نے میرے ساتھ اس ڈیٹ سے لے کر اس ڈیٹ تک جو ہے وہ رہنا ہے۔ اگر کوئی دوست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی بھی ہوٹل سے جو ہے نا آپ بکنگ کر دے، پیڈ بکنگ ہونی چاہیے، اپنے پیمنٹ کرنی ہے، 2 دن کی لے لو، 3 دن کی لے لو، جو بھی اس کی کوسٹ، پھر یہاں پہ آ کے اپنی کسی دوست کے پاس رہ لینا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے شو منی آپ لوگوں کے پاس ایٹ لیسٹ اگر آپ 1 ویک یا 14 ڈیز کے لیے جانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس کوئی 2000 رنگٹ یا 3000 رنگٹ ہونی چاہیے۔ وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، وہ بس آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس شو منی ہے یا نہیں، آپ نے کہنا ہے جی بھائی ہے میرے پاس۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ وہاں پہ لینڈ کرو گے ملیشیا میں، تو وہاں امیگریشن سے پہلے ایک QR کوڈ لگا ہوتا ہے MDEC کے نام سے۔ وہ کوڈ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ آپ جب اسکین کرو گے اپنے آئی فون کے کیمرے سے، نہیں تو آپ گوگل کیمرہ سے اس کو اسکین کرو گے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے اپنا نیم، پاسپورٹ نمبر، آپ کی جو انٹری ملیشیا میں وہ کب ہوئی، آپ ایگزٹ کب کرو گے، کون سا ایئرپلین تھا آپ کا، فلائٹ نمبر کیا تھا، یہ کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ لکھو گے، اپنا ای میل بھی لکھتے ہو کے ساتھ میں، اس کو سبمٹ کرو گے تو آپ کو ایک ای میل جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گی۔ اس ای میل کا آپ نے پرنٹ لینا ہے، پرنٹ نہیں بس موبائل میں اس کو رکھ لینا ہے اپنے پاس، امیگریشن کاؤنٹر پہ وہ آپ سے پوچھیں گے، وہ بس آپ نے ان کو جو ہے شو کر دینا ہے۔ پھر جو ہے آپ جب ملیشیا پہنچ جاؤ گے، وہ آپ QR آپ اسکین کر کے آپ امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ نے جو ہے کانفیڈنٹ رہنا ہے، وہاں پہ آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہے، فون پہ بات نہیں کرنی، بس کوئی لائن میں کھڑا رہنا ہے، ادھر ادھر کاؤنٹروں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، جو بھی کاؤنٹر خالی ہو اس پہ اپنے جانا ہے، اور وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی کس لیے آئے ہو۔ اتنی انگلش تو آپ کو آتی ہوگی، نہیں آتی تو بس تھوڑی سی بتا دینا کہ بھائی بس ملیشیا دیکھنا ہے، کوالالمپور وغیرہ جانا ہے، اور یہ چیزیں میں نے دیکھنی، اس کے لیے جا رہا ہوں 1 ویک کے لیے، بس کنفرم ٹکٹ ساری چیزیں، اپنا ویزا بکنگ ساری چیزیں پرنٹ کر کے لے آؤ تاکہ موبائل میں شو نہ کرنا پڑے سب ان کو۔ ایک ہی دفعہ ان کو ڈاکومنٹ دے دو۔ اگر وہ آپ کو وہاں پہ بھیجتے امیگریشن آفس میں بھیجتے تو وہاں پہ بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس وہ بھی آپ سے سیم کویشچن کریں گے اور آپ کو اسٹمپ لگا کے دے دیں گے، لیکن یاد رکھنا سارے ڈاکومنٹ پرنٹ میں جو ہے وہ لے کے آنا، ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی زیادہ تر خاص کر ویزا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ یہی کچھ چیزیں تھی جو 5 لاکھ روپے میں ایجنٹ کروا کے دے رہے، آپ لوگ خود کر سکتے ہو، آپ ڈیپورٹ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے تو آپ ڈیپورٹ نہیں ہو سکتے۔ باقی آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور یا آپ لوگوں نے ویزا لینا ہو، کوئی ایجنٹ نہیں مل رہا ہوں تو آپ مجھ سے جو ہے کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہو، میں ایجنٹ کا نمبر پرووائڈ کروں گا، کیونکہ میں ویزا خود ایجنٹ نہیں ہوں، میں یہاں پہ ملیشیا میں جاب کرتا ہوں ورک فرام ہوم، لیکن سم ٹائم جو ہے میں یہاں وزٹ ویزے پر آ جاتا ہوں، کچھ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہوں۔ تو یہی کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کافی دنوں سے۔ باقی میں انڈونیشیا کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ میں وہاں پہ بھی جا چکا ہوں 3 to 4 ٹائم اس منتھ، کیونکہ میں یہاں آتا ہوں پھر یہاں سے ایگزٹ کرتا ہوں، انڈونیشیا جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، اس وجہ سے کیونکہ میں یہاں پہ کوسٹ کم پڑ رہی ہوتی، بجائے یہ کہ میں پاکستان جاؤں 2000 رنگٹ یا 3000 رنگٹ کی ٹکٹ لوں، تو اس وجہ سے یہاں سے میں انڈونیشیا جاتا ہوں، انڈونیشیا سے واپس جو ہے ملیشیا آتا ہوں آفٹر 1 منتھ۔ تو کوسٹ جو ہے وہ کم پڑتی ہے، کیونکہ ٹکٹ کی جو کوسٹ ہے وہ کوئی 300 یا 400 رنگٹ ود ریٹرن ٹکٹ۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کوئی بھی کویشچن ہو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ جزاک اللہ۔